وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. گفتگو کرتے رہتے اسی سنتے رہیے. ماشاءاللہ بڑیاں خوبصورت باتاں اور جامع باتاں استاد جی نے ارشاد فرمائیاں نے. عمل کرو گے نا سارے انشاءاللہ؟ وعدہ کرو ذرا سارے. کل انشاءاللہ ہر گھر دے وچ سیرت دی کتاب ہوئے گی. جہدے کول پیسے نہ ہون پیسے میرے کولوں لے لیو. جہدے کول پیسے ہے نے وہ خرید لو. جہدے کول پیسے نہیں میرے کولوں پیسے لے لیو. لیکن میرے استاد جی کا جو حکم ہے کل ہر گھر میں سیرت کی کتاب ہوئے گی نا انشاءاللہ. کوئی کتاب خرید لو. رحمت للعالمین خرید لو, سیرت النبی خرید لو, الرحیق المختوم خرید لو, مختصر کتاب تجلیات نبوت وہ خرید لو. ہر روز گھر میں ایک صفحہ خود پڑھو, کسی بیٹے کو پڑھوا لو, بیٹی کو پڑھوا لو, بہو کو پڑھوا لو. ایک جی پڑھتا ہوئے تو باقی سارے بہ کے سنتے ہون, پتہ لگے آقا دے دیوانے بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ ہر گھر دے اندر ہر روز ایک پیج, اور وہ فیس بک چلاؤندے ہو نا روز, فیس بک, اخبار, ٹی وی, اسی طرح ہر روز گھر میں سیرت دی کتاب کھلے. میں یہ نہیں کہنا موبائل بند کر دیو, موبائل پاویں کھولو پر نال سیرت دی کتاب. ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ذرا. یہ میں فری تانوں آفر دیتی ہے. جہدے کول کتاب خریدن دے پیسے نہیں, پیسے میرے کولوں لے لیو. کتاب خریدو گے ہر گھر میں سیرت دی کتاب آئے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان کتاب واسطے میرے استاد محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. مزیدار بات یہ ہے کہ کل پرچہ ہے, جامعہ میں امتحان ہو رہے ہیں. کل بڑا مشکل پرچہ ہے, اور دیکھیں شوق کے شان مصطفیٰ کا جامعہ کے طالب علم جلسہ سننے آئے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں محبت. یہ کل پرچہ ہے لیکن آج یہ یہاں سیرت مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں. اور جامعہ کا کمال دیکھنا ان بچوں کا کہ پوری رات جلسہ سنیں گے, امتحان میں فرسٹ آ جائیں گے. جہاں تک سیرت کا تعلق ہے, میں لمبی تھوڑی تقریر نہیں کروں گا. میں صرف 2 واقعات چند منٹوں میں, ہوتا نا کہ سیرت میں آپ کو کون سی چیز اچھی لگی, کون سا واقعہ اچھا لگا, تو مجھے 2 واقعات جنہوں نے میری زندگی میں خود ایک فرق لے کیا ہے. وہ یہ کہ میرے اندر غصہ بڑا تھا, برداشت نہیں تھی. کوئی آدمی بات کہے ہر ایک سے لڑنا, یہ 40 سال تک تھا. پھر ایک واقعہ حدیث میں پڑھا, پھر میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت تو میرے اندر نظر نہیں آتی. جیسے وہ اپنے شعر سنا نا, تیرے حسن خلق کی ایک رمق
تیرے حسن خلق کی ایک رحمت میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و دیوار کو سجا دیا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمایا، ایک آدمی آتا ہے اور اونٹ 2 اونٹ مسجد میں بٹھا دیتا ہے اور کپڑا لے کے حضور کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اس کو بٹ دیتا ہے، کہتا ہے یہ مال جو تمہارے پاس ہے نا تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ بیت المال کا ہے، میرے اونٹوں کو بھرو۔ حضور کہتے ہیں میرا گلا چھوڑو پھر میں تمہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں پہلے بھرو۔ صحابہ اٹھتے ہیں اس آدمی کو مارنے کے لیے، حضور کہتے ہیں مکانکم مکانکم، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو۔ پھر حضور کہتے ہیں دیکھو بھائی اس کے ایک اونٹ کو جو سے بھر دو اور ایک اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو۔ وہ چلا گیا، اب صحابہ اٹھے اس کے پیچھے جانے کے لیے، حضور نے فرمایا مکانکم، کیا ہم میں کسی میں اتنی برداشت ہے؟ وہ آدمی آپ کھڑا کر دے کہ جس کے اندر اتنی برداشت ہے تو پھر میرے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم تو اشارے پہ 1 منٹ برداشت نہیں کرتے، کوئی بچہ غلطی کر دے برداشت نہیں ہے۔ مسجد میں سردیوں میں اگر کوئی آدمی غلطی سے پنکھا چلا دے، بابے اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہر مسجد میں 2 بابے ہیں جو بچوں کو مارنے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے وہ مولانا بلال صاحب ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ جامعہ کا طالب علم مانا والا میں ایک مسجد میں امام تھا، چھوٹا سا تھا، نوجوان قاری تھا۔ وہ کہتا ایک دن نا وہ نماز پڑھا کے حجرے میں چلا گیا، مسجد میں 2 بابوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ پہلے تو لڑتے رہے، پھر اونچی بولنا شروع کر دیا، پھر ان بابوں نے ماں باپ کی گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ وہ حجرے سے نکلا، کہتا ہے بابا جی مسجد میں گالیاں تو نہ نکالیں۔ وہ کہتا ہے مولوی تیرا دماغ خراب ہے، لڑائی میری مسجد جو یہ گاڑا میں جا کے نہر سے کرنا، تو یہ اس نے خلق ہے جو ہمارا اس نے خلق دیکھ لیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی داستانیں دیکھ لیں۔ نہیں میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ ایک تو یہ واقعہ، دوسرا واقعہ جس نے کہ جب مکہ فتح ہوا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، نئے تھے سارے۔ حضور طائف میں گئے، جنگ ہوئی، ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ، اتنا مال غنیمت، اتنا مال غنیمت۔ اب کیا ہوا، مکہ سے مدینہ سے کون آئے تھے؟ انصار، اور مکہ کے قریشی اب مسلمان ہوئے۔ حضور کا خاندان اب مسلمان ہو رہا ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب سارے مکہ کے لوگ مسلمان، اب وہاں سے مال غنیمت آیا۔ حضور نے بہت سارا، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 100 بکریاں، سارا مال کن میں بانٹ دیا؟ مکہ کے لوگوں میں۔ انصاریوں میں سے کچھ نوجوان وہ ایک حویلی میں جمع تھے، کہنے لگے لوگ ساری زندگی جنگ بدر ہم نے لڑی، جنگ احد ہم نے لڑی، اور آج پیسے کی باری آئی تو سارا اپنے مکے والوں کو بانٹ دیا۔ حضور کو بانٹ، حضور حویلی میں آ گئے اور ساتھ شاید حضرت صاحب تھے، کہتے صاحب میں نے سنا ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں ایسی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی نوجوان لڑکوں نے کہہ دی ہیں، بزرگوں نے نہیں کہی۔ کہتے نہیں سنو میری بات، مجھے انصاریو بتاؤ جب میں مدینہ میں آیا تم گمراہ نہیں تھے؟ تمہیں ہدایت اللہ نے میری وجہ سے دی نا۔ جب میں ادھر آیا تم آپس میں دشمن نہیں تھے سارے، میری وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ جب میں ادھر آیا تم غریب نہیں تھے، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں غریب کر دیا۔ سب کچھ مان لیا؟ پھر کہتے نہیں اب تم کہو انصاریو، اے اللہ کے نبی آپ کو تو مکے والوں نے نکال دیا تھا، جگہ ہم نے دی۔ آپ کو تو مکہ والوں نے نکال دیا تھا، جگہ ہم نے دی۔ ہم نے آپ کو قوت دی، ہم نے آپ کو اپنی زمینیں دیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں میری بات سنو، اور مدینہ والوں
ये सारे लोग आज रात को बकरियां, ऊंट, घोड़े लेकर अपने अपने घरों में चले जाओ, तुम रात को मुझे लेके मदीना में चले जाना। मुझे रात को ये दो वाक़यात हैं, वाक़यात तो बहुत हैं जो कम अज़ कम मुझे ज़िंदगी में अगर कोई थोड़ा बहुत इनकलाब आया तो कुछ भी नहीं, लेकिन कह देता हूँ कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा। बाकी तो तालिब इल्म बताएंगे कि अब कितना गुस्सा है, लेकिन सीरत हमारे अंदर आनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सीरत पे अमल करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रोजी माशाल्लाह, जज़ाकुम। واخفض لهما جناح الذل